لیکن ہمارے کسی طرز عمل سے ریاست کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور نتیجتاً ہم نے ثابت کیا کہ جتنے منظم ہمارے لوگ ہیں، جتنے پرامن ہمارے لوگ ہیں، جتنی ریاست سے محبت کرنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، اس کا مظاہرہ کیا، امن مظاہرہ کیا۔ تو آج کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارے ادارے یہاں تک آ گئے کہ ان کو خود براہ راست میڈیا پہ آنا پڑا، پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھنا پڑا جی۔ تو یہ شخص جس نے ساری سیاست اس کی بیس کرتی ہے مکر پہ، جھوٹ پہ، فراڈ پہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نظریاتی لحاظ سے جو یتیم جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایشو کا انتظار کرتی ہیں، کسی حادثے کا انتظار کرتی ہیں۔ ایشو بیسڈ پارٹی اب یہ بن گئی ہے، اس کو کسی حادثے کا انتظار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چند دن اچھلتے کودنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ لہذا قوم کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف متحد اور منظم ہو جائیں اور ان کو اپنے صفوں میں دوبارہ جگہ نہ دیں۔ اس سے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوگی، ان کو پھر وہ تقویت ملے گی، وہ پھر وہی کچھ کریں گے۔ ان کے ہاں تخریب کی صلاحیت ہے، تعمیر کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ اس کو موقع دیں گے وہ تخریب ہی کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے جی۔ کتنی مشکل میں آج اس وقت ہم پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے اثرات یقیناً ابھی تک قوم کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہنچیں گے۔ جس طرح ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، جس طرح مختلف ہمارے پیٹرولیم کی اور دوسری قیمتوں کو نیچے گرایا جا رہا ہے، اور اس طرف ایک عمل جاری ہے، سو اس کو اب چلنا پڑے گا۔ معیشت پہلے بھی مضبوط ہوئی ہے، اور آج آپ خود دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے نام ہاتھوں ہمیں اسی نے گروی رکھا تھا، اسٹیٹ بینک کو اسی نے ان کے نام گروی کر دیا، اور اس حکومت نے 6 مہینے کے اندر اندر، جب آپ دنیا کی بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے اور دیوالی اپن کے کنارے کھڑے تھے، آج وہاں سے اٹھا کر گرے پہ لے آئے، اور گرے سے ہم وائٹ پہ لے آئے۔ اس کو دنیا نے پاکستان کو وائٹ تسلیم کر لیا ہے، اور اب دنیا کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھل گئی ہے، اور پاکستان کے لیے امداد بھی راستے بھی کھل گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریاست کی ہے جو آنکھ جھپکنے میں تو نہیں ہوتی، پلک جھپکنے میں نہیں ہوتی جی، لیکن تھوڑے سے اثرات اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم مثبت رفتار کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر جب چائنا پاکستان کا ایک باضابطہ اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں چائنا نے پاکستان کے اندر اگلے سال میں انویسٹمنٹ کے لیے کس کس شعبے میں اور کون کون سے پروجیکٹس پہ سرمایہ کاری کرنی ہے، تو عین اسی دن ہنگامہ کھڑا کرنا، اسلام آباد کو پریشان کرنا، اضطراب پیدا کرنا، تاکہ ایک ملک جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، 3-3.5 سالوں میں چائنا کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں جاری تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے گئے تھے۔ کوئی ہمارے ملک میں کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے ان 3-3.5 سالوں میں سامنے نہیں آیا۔ آج وہ دوبارہ ان معطل منصوبوں کو شروع کرنے کے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ کچھ نئے منصوبے بھی سامنے آئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 سال تک ہے یا اس سے کچھ کم بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اعتماد کر رہا ہے۔ پہلے بھی جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدات کرنے کے لیے چینی صدر پاکستان آ رہا تھا، تو اس وقت بھی اس نے 126 دن کا دھرنا دے کر پاکستان کی معیشت کی سفر کو روکا، اور یہ تو اس وقت کی تمام پارلیمنٹ متحد ہو گئی، اعصابی جنگ تھی اور ہم اس اعصابی جنگ سے نکل گئے۔ لیکن پھر جب اس کو حکومت ملی اور جس طرح اس نے معیشت کو فریز کیا پاکستان کے، آج اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو ہر شخص کو اس انداز کے ساتھ سوچنا چاہیے، اس انداز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ آج پھر جب
چین پاکستان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آج شروع ہو رہا ہے، اس پہ آج ہی کے دن اس نے اس قسم کی صورتحال کیوں پیدا کر دی ہے؟ تو یہ کورٹ کی طرف سے بھی آئین شکن ثابت ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی چور ثابت ہو چکا ہے، اور چوری بھی بڑی گھٹیا پن چوری بھی تو کوئی کام کی چوری ہونی چاہیے گھڑیاں چور تو یہ ساری گھٹیا پن اس کے کردار کا خلاصہ ہے، اور آج وہ قوم کے سامنے کس منہ سے آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے ہاں نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی شائستگی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے، اور بس میں آ رہا ہوں۔ کس بات پہ آ رہے ہو جی؟ تم نے کیا کیا؟ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کدھر سازش ہوئی ہے بھائی؟ ایسی بس ایک کاغذ لہرا کر سازش ہوئی ہے؟ کاغذ کدھر ہے؟ اب کہتے ہیں کاغذ گم ہو گیا۔ اتنا بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کا سرکاری وہ گم ہو گیا جی۔ تو اس قسم کی غیر سنجیدہ سیاست پاکستان میں فروغ پا رہی ہے، اس کا راستہ روکنا ہے انشاءاللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے چانچوں سے ہم متاثر ہوں گے۔ قطعی طور سر، ارشد شریف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے عناصر ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف صاحب پاکستان کے بیٹے ہیں اور بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی حادثے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بوڑھی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا خاندان ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے گھر جا کر تعزیت کرنے کا مستحق ہے، اور یہاں پر یکدم اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ کس بات کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ کس کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اور اگر یہی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو کاؤنٹر کیا جائے، آپ ہی کے خلاف سوالات اٹھا لیے جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو دوسروں کی طرف ایک انگلی جو ہے بڑھانے کے بعد پھر آپ کی طرف بھی تھی۔ ISPR کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی، پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مارچ میں آفر کروائی تھی کہ آرمی چیف جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے توسیع لے سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ تو اس نے کیے ہیں، اب ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات۔ جو چیزیں راز کی ہیں اور پھر ہمارے سے متعلق نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ واشگاف ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہم نے بھی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی ایجنڈا اور اس کی بنیاد پر اس کے ایجنڈ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کون؟ عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئے یا ابھی بھی؟ دیکھیے، جو ملک کو نہیں دیکھتے، جو ریاست کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے ذات کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، شاید ایسے عناصر اب بھی ان کے پیچھے ہوں، لیکن ان کو بھی شکست دینا ہوگی۔ ISI کی جانب سے پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں عمران خان جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوتا تھا، صبح عمران خان جو ہے اپنے الفاظ تبدیل کر دیتے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل حقیقت ہے، یعنی جو عمران خان کی اصل حقیقت ہے آج اس کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہی وہ کچھ ہے، یہی تھا، یہی رہے گا۔ اچھا سر، کل فیصل بابا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں خون ہی خون اور لاش کو علاج نظر آ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس کے ساتھ لوگوں نے آنا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا،
وہ کوئی گرم زمین جو ہے وہ اس پر ان کے تلوے جو ہیں وہ ٹک نہیں سکتے جی. اس نے بڑی کوشش کی کہ میں زمین کو ٹھنڈا رکھوں, انجوائے کریں گے, مزے کریں گے. تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں جی, یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. یہاں سے تو ان کی حماقت اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے, حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جس آوارگی کی طرف میں نے لے جانا تھا, جس مغربی تہذیب کی طرف میں نے لے جانا تھا, اور جس کے بارے میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھی 2013 میں کہ آپ کے ساتھ مسجد کا مولوی بھی نہیں رہے گا. الحمدللہ پاکستان کا مولوی بھی اکٹھا ہے, ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے, اور مغربی تہذیب کو شکست بھی ہم دے چکے ہیں. اور یہ اب سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بچ گیا تو میں پاکستان کو کیسے تباہ کروں, مزید دوبارہ اقتدار میں آ کر جو بچا کچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں. اور اگر تہذیب بے حیائی کی وہ فروغ نہیں پا سکی تو میں ایک آزادی کے نام پر دوبارہ جو ہے نوجوانوں کو اور الفاظ دیگر اوباشوں کو پھر دوبارہ موقع دوں کہ وہ میدان میں آئیں. اس قسم کے لوگوں سے نہ ہم مروب ہو رہے ہیں, نہ ہم ایسے مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہے, کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے اور وہ ناکام ہوئے؟ کچھ تو یہی لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس کی حکومت میں سارے ضمن ہم جیتتے رہے ہماری حکومت میں پھر وہ جیتا رہا ہے. اور میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومتی سائڈ جو ہے اس میں کوئی 11 سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں. 11 سے زیادہ جماعتوں کے شمول کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے انتخابی حکمت عملی کے لیے وہ نہیں ہو سکی ہے جی. تو اس میں ہماری اپنی حکمت عملی کی کمزوریوں کا دخل ہے. اور پھر یہ کہ جب ایک ذمہ داری ہم پر آ گئی اور ہم فوری طور پر لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں تو لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس دلدل میں وہ ہمیں لے جا چکا ہے اس دلدل سے نکالنا کتنا مشکل کام تھا. تو یہ برداشت کی چیزیں ہیں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس میں ہماری حکمت عملی کی بھی کمزوریاں ہیں. ایک بہت بڑی 11-12 جماعتوں کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ مشترک ہوگا, اس کے لیے اسٹریٹجی نہیں بنا پائی جاتی. تو یہی چیز تھی کہ اس کی حکومت تھی تو سارے ضمن ہم جیت رہے تھے, اور ہماری حکومت آ گئی تو لوگوں کے تنقید کا نشانہ کچھ ہم بن رہے ہیں, اور کچھ بدنظمی بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ٹھیک نہیں رہی ہے. تو یہ وہ وجوہ ہو سکتی ہیں, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سمجھیں کہ پبلک اس کے ساتھ ہے. اور کچھ لوکل مسائل بھی ہوتے ہیں. پھر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس ملک کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ مل بیٹھ جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عوام کے لیے ہمارے لیے مل بیٹھیں معاشی حالات؟ میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بتاتا ہوں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جمعیت علماء اسلام نے پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں واضح طور پر اپنا مشورہ دیا ہے کہ ہماری ترجیح اس وقت جب مخلوط حکومت ہے اور بہت مختلف پارٹیاں ہیں, ان کے مختلف منشور ہیں, مختلف نظریات ہیں, ہمیں کامن چیز کہ جو ملکی معیشت ہے اس پہ تمام توانائیاں ہمیں صرف کرنی چاہیے, اور کوئی متنازع قانون سازی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی پارٹی ایک ایسا بل لاتی ہے کہ جس سے دوسری پارٹی کا اختلاف رائے ہے تو یہ تو ایک مخلوط حکومت کو ناکام بنانے کے ہم خود اسباب تلاش کر رہے ہیں. تو ایسی قانون سازی کو فوری طور پر روکنے کے لیے ہم نے کہا کہ متنازع قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں صرف اپنی معیشت کو بہتر, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, پبلک کو ریلیف دینے کے لیے اس پر ہم اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے, اور اس ہماری رائے کو قبول کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. اگر ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی تو 20 سال سے انہیں اپنے خون سے دھو رہے ہیں, اس حوالے سے ان غلطیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ماضی میں جائیں گے تو بہت لمبا قصہ ہے, اس میں غلطیاں بھی ہیں, ریاستی اداروں کی غلطیاں بھی ہیں, سیاستدانوں کی غلطیاں بھی ہیں, بہت سی چیزیں اس میں ہیں. ایک موضوع پھر اس پہ بات نہیں کی جا سکتی, بہت سی چیزیں اس میں آ جائیں گی. لیکن اگر ہم ایک دفعہ
اپنی ان غلطیوں کے ازالے اور نقصانات کی تلافی کی طرف متوجہ ہیں تو ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا ہوگا، ایک یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا، اور اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے سسرال کے